کتنی محبتیں ہیں آپ کو؟ یہ تو سہیل بڑائی صاحب لگے آپ اس وقت. تو ہم نے کوئی آئی لو یو ٹو مس یو ٹو نہیں کیا نا. شاعر آدمی ہوں میرے لیے عجیب ڈیفینیشن ہے محبت. یہ اگر آپ معاشقوں کی بات کر رہے ہیں یا افیئرس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو کئی ہیں. نہیں, کالج کے زمانے میں ہم تھے. اینی 2005 میں 6 میں آئی دبئی. ہم نے شادی اس سے پہلے کر لی تھی فون پہ, اور وہ نکاح کر کے پھر لو میرج تھی. جی لو میرج تھی, کمپلیٹ لو میرج تھی. ہم نے ایک وقت میں ساتھ بھی خبریں پڑھی, اور اینی کہتی میرے ساتھ خبریں پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا بیکاز میں نارملی ڈانٹ دیتا تھا. پھر آپ نے دوسری خبریں پڑھنے والی ہاں, پھر فرح سے بھی اسٹوڈیو میں ملاقات ہوئی. یہ بھی باقاعدہ ایک لو سٹوری چلی؟ نہیں, وہی میں نے کہا ایک دوستی سے اس کا آغاز تھا. لیکن اس میرڈ بھی تھے. آپ کے اینڈ پہ کیا چل رہا تھا؟ سچویشن ایسی ہو گئی کہ جہاں ہم نے پھر نکاح کیا. قرۃ العین بھابی کو کیسے منایا؟ قرۃ العین کو سب پتہ تھا, بہت زیادہ چیلنج نہیں تھا. ہاں اتنا آسان بالکل میں کہوں جی بالکل حلوہ تھا ایسا نہیں. ہاں ایک رسپیکٹیبل ڈسٹینس ضرور رکھا ہوا ہے, لیکن کوئی ایسا خدا نہ خواستہ وہ ٹپیکل سوتن اور وہ فیل ہی کبھی زندگی میں نہیں. پہلا آج کو پتہ ہے ہونا کہ آپ تیسری بھی تیسری کا میں نے بتا دیا تھا. میں نے خدا کی قسم نہیں کی تھی, وہ دوسری طرف سے ہر بار آپ کے یار میں کیا بتاؤں علی بھائی آپ کو. میں مجھے لگتا ہے میں بڑا بامروت آدمی ہوں, تو مجھے کسی نے کہا کہ شادی کر لو, کیسے منع کروں یار. دیکھ مات کہتی ہوں کہ دیکھیں بات ان کو کوئی پرواہ نہیں, خیر ہے ٹھیک ہے. فرح نے بھی اجازت دے دی کہ قرۃ العین تو اس سے گزر گئی. قرۃ العین نے تو دے دی خوشی, فرح نے تھوڑا سا ذرا پھر وہی تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اچھا لگتا ہے آپ کو. نہ کرے میری بیوی نے میرے لیے مسئلہ ہو جائے. تو آپ یہ ٹاپک ہی کچھ چھیڑ رہے ہیں, بھابھی نے آپ نے اس موضوع پہ بات کی ہے تو اس پہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ کلاس ہوگی. اب وہ اپنی اہلیہ کی بات بتا رہا تھا کہ ابھی حال ہی میں آپ کسی پوڈ کاسٹ میں تھی, تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں یہ تیسری کے بھی چکر میں تھا. وہ تیسری والا بھی ظاہر جو ہوا وہ میں نے بتا دیا, لیکن کوئی ایسا مجھے لگتا تھا وہ شاید نہیں ہونا نہیں تھا. وہ انہیں آپ کو محبتیں ہو جاتی ہیں, محبت بھی محبتیں ہوتی ہیں. کتنی محبتیں ہیں آپ کو؟ یہ تو سہیل بڑائی صاحب لگے آپ اس وقت. استاد ہیں ہمارے. ہاں اللہ ان کو سلامت رکھے, بڑے پیارے. محبت اب وہ میں ایک شاعر آدمی ہوں میرے لیے عجیب ڈیفینیشن ہے محبت. یہ اگر آپ معاشقوں کی بات کر رہے ہیں یا افیئرس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو کئی ہیں. نہیں, کالج کے زمانے میں ہم تھے اپنے ابتدائی ایام میں بھی, لیکن اب زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا. اچھے آیا تھوڑا سا اس کو انجوائے کیا, مطلب کہ خواتین فینز ہیں تو آپ نے کہا ہاں آئیں. اصل میں میرا بڑا پرابلم ہو گیا اس میں. ہم نے شروع کیا ٹیم سریام, یہ جو بچے والنٹیئرس کا ایک مشن تھا, اس میں ہمارے پاس 16 لاکھ والنٹیئر رجسٹر ہوئے اور سارا. اب اس کو انشاءاللہ مزید ہم ری لانچ بھی کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جتنے اسٹوڈنٹس تھیں یونیورسٹیز کی, کالجز کی بچیاں, میں یہ سوچتا تھا کہ یار اگر ان میں سے کسی بچے نے جو مجھے ایک بڑے کے طور پہ دیکھتے ہیں یا ایک لیڈر کے طور پہ, اگر انہوں نے میری آنکھ میں کوئی ذرا سی بھی کوئی ایسی چیز دیکھی نا, میرے دیکھنے میں بھی ان کو کچھ محسوس ہوا نا, تو میرے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور پھر ان کے ماں باپ جو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, ساتھ نکالتے ہیں, شہر یہ بچیاں جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں, آگے بڑھ رہی ہیں, تو مجھے اتنی ذمہ داری محسوس ہوتی تھی کہ میں سر پر ہاتھ رکھ کے ملتا تھا. بھلے تو 2-4 سال مجھ سے کوئی بڑا ہی ہوتا تھا تو بچہ یا بیٹا کہہ کے یا بہن سمجھ کے. سب سے اچھا ورڈ تو ہاں, تو مجھے میں پھر نا وہ اپنی عمر سے شاید بڑا ہو گیا جلدی, اور پھر وہی میں نے کہا کہ زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا. کہیں یہ آیا کبھی کہ جب فیم آیا تو کسی خاتون نے کہا سیلفی پاپا کا یہ دیکھا آپ کا بھائی اسٹار ہے, آتی تو ہوگی. اچھا پتہ کیا, شروع میرے ساتھ یہ بہت کم ہوا, آہستہ آہستہ ایک فین فالوئنگ. شروع میں مجھے ماؤں نے, بزرگوں نے, انہوں نے زیادہ وہ کرنا شروع کیا. ایون کوئی خاتون ملتی بھی تھی نا, وہ تو کہتی تھی میری امی آپ کی بہت فین ہے, یا میری دادی آپ کے لیے بہت دعا کرتی ہیں. تو یہ جو ینگ جنریشن ہے نا, یہ پھر آہستہ یہ تھوڑا آہستہ آہستہ اس طرح کے پروگرام انیشلی وہ نہیں دیکھتے تھے اس طرح کے شو, وہ ذرا انٹرٹینمنٹ اور اس طرح. وہ پھر بعد میں یونیورسٹیز اور کالجز میں اور وہ سلسلہ شروع ہوا. شروع میں ابتدا جو ہے نا وہ ایسی ہوئی تھی, تب تک میں پھر انسان بن گیا ہوا تھا تھوڑا سا. جب آپ کی شادی ہوئی تب تک آپ انسان بن چکے ہوئے تھے, جو ابھی آپ نے ذکر کیا معذرت کے طور آپ کون سی والی شادی, یہ بھی تو سوال پہلی سے شروع کرتے ہیں نا. نہیں ہاں مطلب ہم نے بڑا اچھا وقت. اس سے پہلے آپ اقرار بن گئے ہوئے تھے, سریام چل رہا تھا؟ نہیں, ہم نے تو ایک طرح سے کریئر ساتھ شروع کیا نا. میں نیوز اینکر تھا 2005 میں, 2012 میں سریام شروع ہوا, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر اینی 2005 میں 6 میں آئی دبئی. ہم نے شادی اس سے پہلے کر لی تھی فون پہ, اور وہ نکاح کر کے پھر لو میرج تھی. جی لو میرج تھی, کمپلیٹ لو میرج تھی. اور یہ لو کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ ہوا تھا جی, اس کی ہم بڑی کہانی سنا چکے ہیں. لاہور گرامر اسکول ہے یہاں پہ, تو وہاں وہ پڑھاتی تھیں, اور میں اس وقت, آپ کو شروع سے پتا ہے میں نے مشہور ہو جانا, میں 3rd ایئر میں تھا. آپ سوچئے تب میں یہاں لاہور گرامر اسکول میں ڈیبیٹنگ کا کوچ تھا. بڑے پیسے ملتے تھے اس وقت, 13,000 روپے شاید 2 سیشنز کے, ایک سیشن کے, بڑے پیسے ہوتے تھے.
تو یہاں جب میں آیا تو جو بچیاں تھیں ان کو ہم نے ڈیبیٹ پہ لے کے جانا تھا, کمپٹیشن تھا کسی اور ادارے میں, تو وہاں پہ انہوں نے ایک خاتون ٹیچر کو ساتھ بھیجا اور ایک کوچ تھا ان کا. تو خاتون جو ٹیچر تھیں وہ قرۃ العین تھیں. تو ہم نے وہاں پہ بچیاں ڈیبیٹنگ کے لیے ان کو ایک خاص وقت ملتا ہے, اندر تیاری کرنی ہوتی ہے پارلیمانی اسٹائل آف اسپیچ میں. تو اس میں یہ ہم نے شروع کی گفتگو منٹو سے, عصمت چغتائی سے, راجندر سنگھ بیدی سے, ٹیگور سے. تو بیکاز یہ اردو پڑھاتی تھیں, ان کا بھی وہ تھا اور میں بھی پڑھنے لکھنے سے تعلق تھا کالج میں. تو ہمارے بڑا بہت ڈیسنٹ والا رشتہ چلا, اور پھر ہم نے ایک وقت میں کہا کہ میں شادی کرنا چاہیے. ریلیشن چلا جی کتنا عرصہ؟ تقریباً کوئی 1 سال. اور اس کے بعد میں پھر دبئی چلا گیا. پھر ہمیں لگا کہ بہنی کو وہاں آنا چاہیے. ہم نے پھر فون پہ نکاح کر کے کچھ ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے تھے, میں نے ان کو اسپانسر کیا, پھر یہ دبئی آ گئی. وہاں پھر میں نے بڑی پرلطف بات ہے کہ ہم نے ARY میں یہ نہیں بتایا کہ یہ میری بیگم ہے. میں نے کہا جی خاتون ہے, وہ آڈیشن دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں دے دیں, ٹھیک ہے. ویزا کا بڑا ایشو ہوتا تھا وہاں پہ نا, تو میں نے کہا جی ویزا بھی ان کے پاس ہے لگا ہوتا ہے نا میرے. تو انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے. تو اینی گئی, اینی سلیکٹ ہو گئی. تو میں نے کہا یار اگر میں بتاؤں گا کہ میری وائف ہے, سلیکٹ نہ ہوئی تو بھی میرے لیے بےعزتی کی بات ہے, سلیکٹ ہو گئی تو بھی ساری زندگی کا ہوگا یار کی بیوی. پھر آپ اکٹھے خبریں پڑھنے پھر ہم نے ایک وقت میں ساتھ بھی خبریں پڑھی, اور اینی کہتی میرے ساتھ خبریں پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا بیکاز میں نارملی ڈانٹ دیتا تھا. اور آپ ایک ریلیشن میں بھی تھے, اور پھر آپ نے دوسری خبریں پڑھنے والی ہاں, پھر فرح سے بھی اسٹوڈیو میں ملاقات ہوئی ARY کی. لیکن بڑا اچھا ہمارا ایک دوستانہ تعلق رہا, وہ ایک بڑے عرصے تک گھر آنا جانا. اور وہاں پہ اینڈ دین لیٹر آن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو فرح بھابھی جب آپ کی زندگی میں آئی تو آپ کو کب لگا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے؟ یہ کیسے, یہ بھی باقاعدہ ایک لو سٹوری چلی؟ نہیں, وہی میں نے کہا ایک دوستی سے اس کا آغاز تھا, اور پھر ایک وقت آیا کہ جب ہم دونوں کو لگا کہ شادی کر لینی چاہیے. لیکن میرڈ بھی تھے آپ کے اینڈ پہ, کیا چل رہا تھا وہ آپ کو کیوں لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر شادی کر لیں؟ نہیں, یعنی کوئی ایسی خواہش یا کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی. میں نے اپنے جب یہ سلسلہ چلا تھا نا تب بھی میں نے کہا تھا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو میری پرائیویسی, مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے وہ فرح کی بھی ایک پرائیویسی, کچھ چیزیں وہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ ہم ڈسکس کریں, کچھ چیزیں اینی نہیں چاہتی ہوں گی کہ ڈسکس کریں. تو وہ سچویشن ایسی ہو گئی کہ جہاں ہم نے پھر نکاح کیا. وہ لو یا نہیں, تعلق ایک اچھا تھا, دوستی تھی, دوستی بھی تھی, احترام بھی تھا, پیار بھی تھا. یہ سوچ کے دوستی نہیں کی تھی کہ نہیں ایسا نہیں, کوئی افیئر چلانے کے چکر میں نہیں تھے یا کوئی ایسا وہ والا. تو پھر آپ نے قرۃ العین بھابھی کو کیسے منایا؟ قرۃ العین کو سب پتہ تھا, یعنی یہ دوستی کر کے بیٹھے نہیں جو ہو رہا تھا نا, میں ایون جب نکاح ہو رہا تھا تو ہر چیز شی واز آن فون. لیکن بہرحال ایک پاکستانی خاتون جو مشکل ہے اس کے لیے. مجھے تو لگتا ہے کہ بہرحال آپ ان کو کوچنگ کرنی پڑی ہوگی, آپ کو سمجھانا پڑا ہوگا. نہیں, میں آپ فرض کروں ہم ذرا ایک مختلف, میں نے جس طرح آپ فرض کیا نا کہ جب ہم پہلی بار ملے تو ہم نے کوئی آئی لو یو ٹو مس یو ٹو نہیں کیا نا. ہم تو منٹو کو پڑھنے والے, ہم غالب ڈسکس کرتے رہے, ہم میر تقی میر کی شاعری پہ بات کرتے رہے, ہم نے عصمت چغتائی کے افسانے جو ہے نا وہ ہم نے ناولز مختلف. تو وہ ذرا کتاب اور جو علم ہے نا وہ شاید آپ کی زندگی میں تھوڑی سی آپ کو وسعت ضرور دے دیتا ہے, چیزیں جو حقائق ہیں ان کی ایکسیپٹنس تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے. تو اینی از اینڈ واز اے ڈفرنٹ لیڈی. مطلب آپ کو بالکل بہت زیادہ چیلنج نہیں تھا, ہاں اتنا آسان آپ بالکل میں کہوں جی بالکل حلوہ تھا ایسا نہیں, لیکن انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا صورتحال. والدہ ہمارے معاشرے کے اندر ماں جو ہے نا وہ بیٹے کی خوشی میں خوش ہوتی ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بارے میں, ٹھیک ہے جس میں میں. اور فرح کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا؟ نہیں, وہ یہیں ہوتی ہیں, ہمارے درمیان ہی موجود ہوتی ہیں. شاید آپ کو بھی پتا تھا کہ آپ میرڈ ہیں, ظاہر ہے وہ تو اینی کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا دوستی تھی, آج بھی وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, ہم کھانے پہ ساتھ اکٹھے جاتے ہیں اکثر. ہاں ایک رسپیکٹیبل ڈسٹینس ضرور رکھا ہوا ہے, لیکن کوئی ایسا خدا نہ خواستہ وہ ٹپیکل فوتن اور وہ فیل ہی کبھی زندگی میں نہیں. پہلاج کو پتہ ہے پہلاج ہی کیا تھی جب آپ نے دوسری شادی کی؟ پہلاج تو میرے خیال ابھی چھوٹا تھا بہت, شاید کچھ مہینے کا تھا. اچھا آپ کو بتاؤں کہ آپ کی جو دونوں اہلیاں ان کو آپس میں بڑے بہنوں کی طرح یا جو بھی ان کا معاملہ چل رہا ہے وہ بڑا اچھا احترام کا رشتہ ہے. میں نے فرح آپی کا انٹرویو کیا تو نیچے لوگ کمنٹ میں کہہ رہے ہیں او بھائی اقرار کو کیا پتا ہو قرۃ العین کے دل پہ کیا گزری, مطلب کہ آپ سے جو چاہنے والے ہیں وہ اس طرح کی بات ہے, کیونکہ ہم ایک جس طرح کے معاشرے میں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہائے بیچاری کی کبھی وہ تصویر لا دیتی ہے, ہائے اس کے چہرے سے درد جو ہے نا وہ فیل ہو. بھائی
مطلب آپ کسی کو نہیں اندازہ ہوتا نا ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں, ہم کیسی بہتر زندگی گزار رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ لوگوں کو بات کرنی, میں نے کبھی کسی دوسرے کی زندگی پہ کوشش, لوگ پیار کرتے ہیں, ہاں کنسرنڈ تو ہوتے ہیں, لیکن وہ ہماری جو ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے نا اس سے بھی وہ نہیں نکلتے نا. وہی جو آپ بات سنا ہے کہ آپ تیسری بھی تیسری کا میں نے بتا دیا تھا منصور بھائی کو ان کے اس میں کہ وہ سچویشن بن گئی. میں نے خدا کی قسم نہیں کی تھی, وہ دوسری طرف سے ہر بار آپ کے یار میں کیا بتاؤں علی بھائی آپ کو, میں نے نہیں کی تھی. ہر بار آپ کوشش نہیں کر, میں مجھے لگتا ہے میں بڑا بامروت آدمی ہوں, تو مجھے کسی نے کہا کہ شادی کر لو, کیسے منع کروں یار. تو نہیں باخدا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, یعنی مجھے نہ کہنا نہیں آتا, بڑا مشکل. کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں میرڈ ہوں. نہیں وہ تو ان کو کہنا کیا, ان کو پتا تھا میں نے کیا کہنا تھا, مطلب وہ تو مجھے تو بعد میں بتایا. وہ پہلے دونوں بیگمات کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ جی میں نے, بیگمات کہتی ہوں گے دیکھیں بات ان کو کوئی پرواہ نہیں, خیر ہے ٹھیک ہے. فرح نے بھی اجازت دے دی کہ قرۃ العین تو اس سے گزر گئی, قرۃ العین نے تو دے دی خوشی خوشی, فرح نے تھوڑا سا ذرا پھر وہی سلسلے. ان فیوچر کوئی پھر کہہ دیں کہ اقرار میں نے بھابھیوں سے بات کر لی. مجھے لگتا ہے کہ مجھے ذرا مشکل ہے یو نو زندگی میں. کسی کی طرف سے مشکل ہے یا آپ کی طرف سے مشکل ہے؟ نہیں کسی کی طرف سے تو نہیں آ رہی, ایسا تو نہیں ابھی بھائی پیار کرتے ہیں لوگ. کہیں پہ سنا آپ نے کہا کہ میں کسی کو بھی دوسری شادی میں اب نہیں کرتا ابھی. آپ نے نہیں دیکھیں وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی میری بیوی نے میرے لیے مسئلہ ہو جائے. تو آپ یہ ٹاپک ہی کچھ چھیڑ رہے ہیں, بھابھی نے آپ نے اس موضوع پہ بات کی ہے تو اس پہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ کلاس ہوگی. سر نہیں چاہیے, میں نے تو اس لیے پوچھا کہ آپ کے فین ہیں آپ. نہیں لیکن میں بھابھی میں بتا دوں آپ کو کہ دوسری شادی میں ریکمینڈ نہیں کرنا. میں وہ اپنی اہلیہ کی بات بتا رہا تھا کہ ابھی حال ہی میں آپ کسی پوڈ کاسٹ میں تھی تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں یہ تیسری کے بھی چکر میں تھا. وہ تیسری والا بھی ظاہر جو ہوا وہ میں نے بتا دیا, لیکن کوئی ایسا مجھے لگتا تھا وہ شاید نہیں ہونا نہیں تھا. وہ پہلاج کا کیسا ریلیشن ہے اپنی دونوں والوں کا؟ کیونکہ پہلاج بہرحال اسی سوسائٹی میں جب اسکول جاتا ہوگا تو بہت سے لوگ کچھ نہ کچھ کہتے تو ہوں گے, تو کبھی آیا کہ پاپا اس نے یہ کہا یا کچھ؟ نہیں, بلکہ میں اس سے بیٹھ کے بات کرتا بھی ہوں. ایک بار میں نے اس سے پوچھا بھی, میں نے کہا پہلاج کہ آپ کو کیا میرے اس ڈیسیژن کی وجہ سے کبھی کوئی پرابلم ہوا؟ اچھا. تو اس نے کہا بالکل بابا نہیں. میں نے کہا کبھی آپ کو کچھ لگے تو آپ نے مجھ سے ضرور شیئر کرنا ہے.